السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَا يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیت مبارکہ آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو شفقت اور محبت والا معاملہ ہے، اور اس کے مقابلے میں بندوں کا جو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ایسا بے وفائی والا رویہ ہے، تو اس کو اللہ جل شانہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ اللہ جل شانہ کی نافرمانی والا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اگر ان کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا سخت رویہ اختیار کرے اور سخت رویہ اپنائے، تو ان میں کوئی بھی اس روئے زمین پر چلتا نظر نہ آئے، یعنی کوئی بھی چلنے والا، کوئی بھی ذی روح اس دنیا کے اندر پھر باقی نہ رہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں شعور نصیب فرمایا، ہمیں ہدایت عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے اس کا وافر انتظام کیا، اور انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرے، دنیا کے اندر شعور کے ساتھ زندگی گزارے، سمجھ کر اپنے مقصد کو جانتے ہوئے، اور مقصد بار بار بتایا گیا، اور پھر دنیا کے اندر جو محفوظ ترین چیز ہے وہ انسان کے زندگی گزارنے کے وہ اصول اور ضابطے ہیں، وہ مقصد حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں انسانیت کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ جل شانہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے، اور ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات عطا فرمائیں، جو تعلیمات انسان کے لیے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہوا کرتے تھے، اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو آپ کے ذریعے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، وہ تعلیمات بھی بڑی جامع اور ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہنے والی ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے جہاں ہمیں وہ رہنما اصول دیے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو اپنی زندگی اس مقصد کے مطابق نہیں گزارے گا،
بے مقصدیت میں مبتلا رہے گا تو وہ اس دنیا کے اندر اس زمین پر ایک بوجھ کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر اس دنیا کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض اقوام کا تذکرہ کیا ہے، یعنی انفرادی طور پر بھی لوگوں کی پکڑ اور گرفت ہوتی رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہاً، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی اور باقی اس کو دیکھ کر اگر سبق حاصل کرتے، متنبہ ہو جاتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ سارے خیر کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھے ہیں۔ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آسمان پر سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے بندوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ یا تو دنیا میں ہی ایسا اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتے ہیں کہ جس سے پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی زندگی کا اصل جو مقصد تھا اس کے مطابق زندگی نہ گزار کے ہم نے اپنے لیے خود وبال خریدا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں اور مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر سورہ شورا میں بیان کرتے ہیں، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسان کو دنیا میں جو مصیبتیں اور تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں یہ انسان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے، اپنے تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں آتی ہیں۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ تمہاری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں ڈھیل دیے رہتا ہے، تمہیں موقع دیتا رہتا ہے، تمہیں تنبیہات بھیجتا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مختلف ایسی رہنمائی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عافیت میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ مختلف اقوام کے تذکرے کیے ہیں اللہ جل شانہ نے جنہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، اللہ جل شانہ کی گرفت میں آ گئیں وہ، اور پھر اس میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب زور کا ہوتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، جو لوگ برے اور بدکار ہوتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور انہی کے اندر اسی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں اللہ جل شانہ ان کے لیے اس کو آزمائش بناتے ہیں، اور ان میں سے جو اس عذاب میں اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ پھر اپنی رضا کے مطابق کرتا ہے، اور جو دنیا کے اندر بچ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت پانی کی صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ فرمایا آفا امین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ لوگ بڑے امن و سکون کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، ایسی طرف سے کوئی وبال آ جاتا ہے کہ جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر چل پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی سرگرمیاں ان کی جاری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے پکڑ لیتے ہیں کہ وہ بالکل بچنے کا ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انہوں نے اپنے بچنے کے دنیاوی تمام انتظامات کیے ہوتے ہیں، او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، انہوں نے اپنے بچنے کے سارے انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مضبوط بنیادوں پر قائم انہوں نے اپنی عمارتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مضبوط بند اور بڑے ڈیم بنا رکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔
الا رؤوف الرحیم، سوائے اس رؤوف الرحیم کے کہ جس کا حق ادا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اس نے بھیجا ہے اور اس کی فرمانبرداری کے لیے اس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے ان کے امن کے لیے، ان کی راحت اور سکون کے لیے اللہ جل شانہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جو اللہ جل شانہ کے سخت ترین عذاب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے سخت ترین آزمائشیں جو آئی ہیں، ان میں پانی کا عذاب قرآن مجید نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن خاص طور پر دو قومیں جن پر پانی کا عذاب آیا۔ ایک تو قوم نوح ہے کہ جس پوری قوم کو غرق کر دیا، الا من آمن، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو براہ راست مان کے آپ کے اس امن کے قافلے میں شامل ہو گئے، آپ کی اس بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے، تو اللہ جل شانہ نے، اور وہاں تو پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے آثار تھے پہلے کے نہیں تھے۔ یہاں قوم نوح اس کے طوفان کے بالکل کوئی اسباب نہیں تھے۔ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اے میرے پیغمبر، آپ ایک کشتی تیار کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے آپ ایک کشتی تیار کیجئے۔ تو اس وقت کے جو بد کردار لوگ تھے، بدکار لوگ تھے، بد اعمال لوگ تھے، جو نافرمان تھے، نبی مکرم سیدنا نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے تھے، ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا یہاں پانی نہ پانی کا نشان، کوئی جگہ نہیں ہے، یہ نوح کہاں کشتی چلائے گا؟ نعوذ باللہ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لوگ آ کے اس جناب سیدنا نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے، اس کو بنانے میں جو وقت لگا، جو بھی چند ایام اس کے لیے درکار تھے، جب وہ اپنا کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے یا گھر میں آرام کے لیے جاتے، تو لوگ آ کے اس میں گندگی پھینک دیتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ نوح ہمیں کہتا ہے کہ مجھے مانو، جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو سمجھو، ان کے پیچھے چلو، تاکہ تم اس طوفان سے بچ جاؤ جو طوفان آنے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشتی میں بنا رہا ہوں، جو اس میں آئے گا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا، یہ مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ ہود نے پورا نقشہ کھینچا ہے، اور سورہ ہود وہ سورہ ہے کہ جس میں مختلف اقوام کے وہ سخت ترین عذاب آئے ہیں، کہ جن عذابوں کے متعلق جب اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، آپ روتے رہتے تھے اکثر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑی تیزی سے بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس طرح کی وہ صورتیں جن میں اقوام کے عذاب کے تذکرے ہیں، مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، انہوں نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم تو بعض اوقات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، یہ ان پر آیا ہے، وہ گزر گیا ہے، اور ہم تو بڑے محفوظ ہیں، ہم بڑی محفوظ جگہ پہ رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں اپنے رویوں کو دیکھنے کے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے سبق حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور فقل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، کہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی تیار کر لی، تو پھر کشتی تو وہ اپنی اسی جگہ پہ تھی جہاں خشک جگہ پر بنائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امرنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کوئی شدت کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ اور جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، جو پانی ہر طرف سے نکل کھڑا ہوا، اس کا اللہ جل شانہ نے اس کے نکلنے کا تذکرہ کوئی زیادہ شدت کے ساتھ نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا ہے، اتنا ہی فرمایا حتی اذا جاء امرنا، بس یہی ہے، وفارت النور، جب ہمارا حکم آ گیا تو پھر ایسے زمین کے اندر سے ایک فوارہ سا پھوٹا، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔
اور اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو کشتی آپ نے بنائی ہے اب یہ پانی اتنا ہوا ہے کہ اس میں یہ تیرے گی، تو آپ اللہ جل شانہ کا نام لے کر قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ جل شانہ کا نام لے کے اس پر سوار ہو جائیں، اور اس کا چلنا اور اس کا اس پانی کے اندر محفوظ رہنا یہ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوگا۔ اور بیٹے کو آواز دیا، بیٹے آ جا، ہر طرف سے پانی آ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ابا جی، میں جودی پہاڑ پر، جو وہاں سب سے بلند پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، اپنی موجیں دکھاتا ہوا، بڑے زوردار انداز میں پانی ہر طرف سے آیا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کے روکنے کا جو تذکرہ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں، اب یہاں تو صرف یہی کہا کہ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا حکم آ گیا تو پھر پانی کا فوارہ سا پھوٹا، پھر اس کے بعد پانی کہاں کہاں سے آیا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ جل شانہ پھر فرماتے ہیں آخر میں وقیل ارض ابلعی ماءک، پھر ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی روک لے، اور آسمان سے کہا کہ تم اپنا پانی روک لو، تو گویا زمین کے اندر سے بھی پانی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی برس رہا تھا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، تو پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے پانی رک گیا، زمین خشک ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ جو کشتی تھی وہ جا کے اس وقت جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ تو جناب حاضرین کرامی، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پوری روئے زمین پر جو لوگ موجود تھے ان کے لیے سخت ترین عذاب تھا۔ اس میں پھر چند وہی لوگ بچے تھے۔ اس کے بعد پھر نسل انسانی، جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، جو انبیاء کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ جل شانہ کے احکام کی خلاف ورزی پر جن کی زندگی، اس وقت وہ زندگی ان کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکی تھی، تو اس پوری اس انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ قرآن مجید میں قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قوم سبا اس وقت کی سپر طاقت تھی، بڑی مضبوط، اور زراعت میں، کھیتی باڑی میں، فصلوں میں اور پھلوں میں، درختوں میں، اور بڑا اس نے انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے متعلق اللہ جل شانہ سورہ سبا میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ اس میں ہم نے ایک بہت بڑی جو نمایاں نشانی تھی، وہ جنتان، دو ایسے باغات تھے کہ جہاں بھی وہاں کے رہنے والا شخص جو بھی جہاں بھی کھڑا ہوتا، اس کے دائیں بائیں ایک اس طرف باغ کی لائن ہوتی تھی، ایک اس طرف باغ کی لائن ہوتی تھی، یعنی پورے علاقے میں، پوری سلطنت میں باغات ہی باغات تھے۔ جو شخص جہاں کھڑے ہو کر دیکھتا تھا اس کو ہر طرف باغات ہی باغات نظر آتے تھے، جن کے اندر بڑی خوبصورت بڑے پھل ہوتے تھے، اور ان کی ضرورت کا سامان ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی، اور ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ان کے اندر پھر ایسی فصلیں تھیں، زراعت کا وافر انتظام تھا، بہت بڑی اللہ جل شانہ نے انہیں زراعت نصیب فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھل اور ہر طرح کی فصلیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کو سیراب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہنر کے ساتھ وہاں ڈیم بنا رکھے تھے، جن کا تذکرہ یہاں قرآن مجید میں کیا گیا ہے، انہیں سیراب کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود ہماری طرف سے جو انہیں حکم تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے شکر کرنے سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو اللہ کا حکم تھا اس سے منہ موڑ لیا، اپنی دنیا داری میں لگ گئے اور اپنے موج میلے میں پڑ گئے، اپنی عیش و عشرت میں لگ گئے۔ آخر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پھر وہی جو انہوں نے بند بنا رکھے تھے، جو ان کے ڈیم تھے، وہ انہی کے اندر سے ایسی طغیانی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوئی کہ ان کے بند ٹوٹے، اور ہر طرف پھر سیلاب تھا، طوفان تھا، جو کچھ انہوں نے اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے ہر طرف ہر چیز بہا کر لے گئے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تو پھر کیا ہوا، چند کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئیں، اور ان کے کھانے کے لیے صرف بیر کے چند درخت باقی رہے، اور بیر کے چند درخت وہ بھی
کانٹے دار، یعنی وہ درخت بھی وہ کہ جو خود کانٹے دار تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں تذکرے کیے ہیں، اور یہ تنبیہ کے لیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف جو اس کا حکم ہے اس کو سمجھتے رہو۔ آج عمومی طور پر ہمارا جو رویہ ہے، ہمیں اللہ جل شانہ نے یہ نعمت، یہ سلطنت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دین کے حصول کا بڑا وسیع موقع عطا فرمایا۔ قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے اللہ جل شانہ نے وافر مواقع ہمیں عطا فرمائے، اور ہم وہ قوم ہیں الحمدللہ جس سے اس پر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شکر بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے دینی علوم کے اعتبار سے سب سے زیادہ نوازا ہے۔ لیکن حاضرین محترم، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی بڑی تعداد میں اس سے اعراض بھی ہے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی طرف آنے، اس کو اپنانے، اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس کو لانے، اپنا اجتماعی نظام اس کے مطابق بنانے کے معاملے میں کتنی کوتاہی ہے ہماری طرف سے، مختلف تنبیہات آ رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ میں اپنے گھر کے اندر زندگی گزارتا ہوں، گھر کے اصول آداب مجھے معلوم ہوتے ہیں، اپنی اسٹیٹ کے اندر رہتا ہوں، یہاں کے قوانین مجھے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہاں کے قوانین پر میں عمل نہیں کرتا میں مجرم قرار پاتا ہوں اور میرے خلاف کیس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی دھرتی پر اس خالق نے جس نے پیدا کیا ہے، اس رازق نے جو رزق دیتا ہے، اس مالک نے جس کے ہم غلام ہیں، اس کے حکم کی طرف وہ حاکم ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے حکم کو نہیں مانتے۔ اس کا حکم ہمارے درمیان موجود ہے اور بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اور سورج سے زیادہ چمکتا اور چاند سے زیادہ رہنمائی کرنے والا یہ قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی کے اندر یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے بیان کر دیا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ یہ موقع ہے، یہ تنبیہ ہے، اللہ جل شانہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ لیکن جو ہمارے بھائی، ہمارے ملک کا 60-70% علاقہ جو سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے اور جن کا اتنا بڑا ساری زندگی کی جمع پونجی جن کی ضائع ہوئی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کا پرسان حال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرے۔ بندے اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بندوں کی کوشش جتنی بھی کر لیں ناکافی ہے۔ پہلے بندوں نے انہیں نہیں دیا ہے، وہ دیا ہوا سب کچھ اللہ جل شانہ کا ہے۔ اللہ انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے وہی کچھ عطا فرمائے جس کا جو ان کے پاس جو کچھ تھا اس کا اللہ تعالیٰ انہیں نعم البدل عطا فرمائے۔ جو وہاں جانیں ضائع ہوئی ہیں اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے اچھی اللہ کی فرمانبرداری والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی اللہ جل شانہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر توبہ کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ہم جس طریقے سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں اور ہماری پوری توجہ ہے ریلیف کے کام کی طرف، یہ اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ احساس انسانیت ہے اور ہمدردی کے جذبات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے اندر توبہ کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے کہ یا رب العالمین، ہماری جن کمزوریوں، کوتاہیوں اور ناشکری کی وجہ سے ہمارے وہ بھائی اور ہمارا یہ پورا خطہ یا اللہ جس تیری طرف سے آفت میں مبتلا ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، انہیں بھی نجات عطا فرما اور ہمیں بھی محفوظ فرما۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ کبھی کرونا کی شکل میں وہ عذاب آتا ہے جو پوری روئے زمین کو گھیر لیتا ہے، ابھی اس سے نکلے بھی نہیں ہوتے تو پھر ایک اور آفت آ پڑتی ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو زلزلے کا جو نقصان تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا، کہ اس طرح کی مختلف آفتیں آ رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر مرحلے میں توبہ کرنے کی اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ہدایت پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العلیاء
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى. الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وعلى بها شأن المؤمنين، فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم، صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بأعظم الوصايا، وهي تقوى الله في السر والعلن، فلا فلاح ولا صلاح للناس إلا بتقوى الله، فمن اتقى الله سعد في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خطبة اليوم عن صفة من صفات الأنبياء وخلق من أخلاق الصالحين الأتقياء. بهذه الصفة تنال الدرجات وترفع المقامات. ومما يدل على أهمية حسن الخلق وما كان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاته، حيث كان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. عباد الله، لقد امتدح الله وأثنى على نبيكم صلى الله عليه وسلم لكمال خلقه، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كان قرآنا يمشي على الأرض، أي أنه عمل بأخلاق القرآن فتمثل آدابه وامتثل أوامره. يا عباد الله، لحسن الخلق فضائل عديدة وثمرات كثيرة، منها على سبيل الأمثال لا الحصر أن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهنيئا ثم هنيئا لك يا صاحب الخلق الرفيع هذا الأجر العظيم. ومن ثمرات حسن الخلق أنه يثقل ميزان العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، والذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلها. من فضائل حسن الخلق أنه من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، المبطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. فأحرصوا رعاكم الله على تقوى الله وحسن الخلق، فهما أكثر ما يدخل الناس الجنة. ثم اعلموا أن حسن الخلق الذي رتبت عليه ما سمعتم من أجور عظيمة إنما هو ما ابتغي به وجه الله أولا، ثم وافق فيه الظاهر الباطن ثانيا.
اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك عافية ومغفرة ورضوانا. بارك الله لنا ولكم في الوحيين ونفعنا وإياكم بهدي سيد الثقلين. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة ونعمة المسداة على إمام الخلق وسيد المرسلين كما أمركم بذلك العزيز الحكيم. فقال عز من قائل عليم وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.